بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم. ناظرین، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک سے زیادہ یعنی 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر چاروں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو. اس کے متعلق ایک مسلمان لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہگار ہوں گے. یہ بھی شادی شدہ افراد کے لیے ایک امتحان ہے. تو شادی شدہ مردوں کے دل میں خوف ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. یہ خاتون کہتی ہیں کہ کوئی فرد یا کوئی مسلمان کیوں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رسک لے گا. اس پر Yet there are very serious rules involved. There's serious justice involved. So when a man practices polygamy, he's actually putting himself on trial. While on the other hand, according to the statistics you have quoted for us, polygamy seems to be the only answer out to all the problems that the West is facing today, due to the very high number of females involved. But let's be realistic. Every man who practices polygamy or marries even more than one wife is actually putting himself on trial. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ یہی تو وجہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی سخت امتحان پاس کرتا ہے تو اس کو انعام بھی بہت بڑا ملے گا، اور اگر کوئی امتحان میں فیل ہوتا ہے تو پھر مسئلہ بن جائے گا. اصل میں کچھ بھی بے وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تعداد میں اضافہ کر رکھا ہے تو عورتوں کو بچانے کے لیے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ملی ہے تاکہ ہر عورت اپنا گھر بسا سکے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 4 شادیاں کر کے ان کے درمیان انصاف کرنا مشکل ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے. If you fail the test, you'll be in problem, I do agree. But if you pass, then you get plus points also. Because polygyny has been allowed in Islam to protect the woman and the Prophet. Let's say that the person is best, who's best to his wife. And if he has more than one wife, he has to do justice, which is difficult. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ سٹیٹس کے مطابق دنیا میں 1000 مردوں کے مقابلے میں 1000 اور 5 عورتیں ہیں، یعنی کہ صرف آدھا فیصد خاتون زیادہ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ شرح بہت ہی کم ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے بھی نہیں. ویسے تو مردوں میں قدرتی طور پر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ ایک سے زائد عورتوں کو توجہ دے سکتے ہیں. اس طرح جنسی لحاظ سے بھی مردوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایک سے زائد شادیاں کر کے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو عورت بغیر نکاح کے ہوگی وہ بھی نکاح میں آ جائے گی. اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 شادیاں کرنا فرض ہی ہے، لیکن نہیں. 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کی مرضی وہ ایک بھی کر سکتا ہے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ 4 شادیوں کے درمیان انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن انصاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی زیادہ سے زیادہ ملے گا. That for every 1000 men in the world, there are 1005 women. That means 0.5%. I mean, out of 1000 men, 5 if they marry more than one, 0.5% in short. Therefore, Allah hasn't made the ratio so much. He hasn't made 1:4. The women earn 4 times more than the men. They're only 0.5%. And many times there's a give and take. That's a few of the reasons of polygyny I've told you. There are various other reasons. You know, man is polygynous by nature. اس دوران ایک مسلمان خاتون کھڑی ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ نے تو بہت ہی اچھی پڑھائی کی ہے، ڈاکٹر بھی ہو، ساتھ میں دعوت کا کام بھی کرتے ہو، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہو. تو میرے بیٹے ہیں اور میں ان کو آپ کی طرح بنانا چاہتی ہوں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو ایسا کیا سکھایا تھا کہ اتنا قابل بن گئے ہیں. آپ مجھے بھی کوئی ٹپس دیں تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو آپ جیسا بنا سکوں. یہ سن کر ہال میں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے. ملاحظہ کیجیے. As you have done so well in your academics, you are a doctor and going around giving lectures and to have children like you, more person like you in this world. What did your parents did not to have a person like you? So I want you to give us some advice for mothers like me to know more details to bring up. Thank you. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے دین کا کام لیا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میں اپنے والد کا بھی شکر گزار ہوں، اپنی بیوی کا بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے نصیحت کے طور پر ایک بات کہی
کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا نہ کرو اگر اچھی زندگی گزارنی ہو تو، لیکن آپ دیکھ لیں میں اپنے والدین کا 5واں بچہ ہوں۔ اگر میری والدین نے فیملی پلاننگ کی ہوتی تو میں آج یہاں پر ہوتا ہی نہیں۔ تم لوگ مجھ سے سوال نہ کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ بچے آپ کے لیے مشکل کا باعث ہوں گے، زیادہ بچے اچھے ثابت بھی تو ہو سکتے ہیں۔ And but natural, my father and the other family members, including my wife, alhamdulillah, after I got married, I did more dawah. It's a full family effort. People normally ask me, and they tell me that, that if you have to be very good, etc., you have to do family planning. Normally people say, I say, I'm the 5th child of my parents. If my parents would have done family planning, I wouldn't have been here. So I thought maybe that is the question she's going to ask. Alhamdulillah, she didn't ask that. I'm the 5th child, and alhamdulillah, people think that having more children is a bane. But alhamdulillah, it turns out to be a boon also. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے آزادی دی کہ میں جو بھی سوچوں ان کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میرے والدین دین سے پیار کرنے والے لوگ تھے، اور جب کوئی بچہ دیکھتا ہے کہ ان کے والدین اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر بچے میں بھی ویسی ہی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ اس بار ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب اللہ آپ کی مدد کرتا ہے تو پھر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی مدد نہ ہو تو آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ So because they want the Quran and Sunnah, and when a child sees that the parents are on the right, very often, alhamdulillah, the children emulate the parent. But that's not always the case. We have instances of children of prophets going astray. It is, but as I said, after the help of Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah subhanahu wa ta'ala. جیسا کہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن انہوں نے میڈیکل کا شعبہ چھوڑ کر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میری ماں کی خواہش تھی کہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنوں۔ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے مجھے ڈاکٹر بنایا، تو میری ماں کی خواہش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کروں۔ ماں کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکا اور میں ایک دائی بن گیا، لیکن الحمدللہ میرے والدین کو کوئی اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خوبصورت بات کہی کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ شیخ دیدار جیسا عالم بنانا چاہتی ہیں یا پھر کوئی بڑا ڈاکٹر؟ تو میری والدہ نے کہا کہ دونوں، لیکن جب آج میں جو بن گیا ہوں تو اپنی ماں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ شیخ احمد دیدار جیسے عالم کے لیے میں ہزاروں میڈیکل ڈاکٹرز کو قربان کر سکتی ہوں۔ And my mother's desire was my son should be the best doctor, and she wanted me to become like someone like Chris Bernard, the person with the first heart transplantation, Christian Bernard from South Africa. And since my mother had met him, and that was the desire, so alhamdulillah, even I wanted to become a doctor, and I took the medical profession because as I thought that, and it is alhamdulillah, not that I've changed my view, that first I had the impression that doctor is the best profession to serve humanity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں جب ڈاکٹر بن گیا تو کچھ مریضوں کو دیکھا، ان کا علاج کیا تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن جب میں دائی بن گیا اور لوگوں کا روحانی علاج کرنا شروع کیا تو مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ماں کی نصیحت کے طور پر مشورہ دیا کہ بچوں کے لیے سب سے اچھی ٹیچر اس کی ماں ہے، اور ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلی کتاب قرآن مجید سکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے۔ But I got more pleasure, multiple times more, in treating the patient spiritually. Multiple times more. That the best teacher for the children is the mother. And I say that the first book that the mother or the parent should give to the child is the Quran. Quran is the first book. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی تو اللہ نے ان کے راستے آسان کیے اور وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ خوب ان سے دعوت کا کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ شاید اگر میڈیکل کا شعبہ جاری رکھتے تو ہو سکتا ہے اتنا کامیاب نہ ہوتے، اتنا نام نہ کماتے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر عطا کرے تاکہ تبلیغ کا کام آگے بھی جاری رکھ سکیں، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات اور بیانات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔